بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین کرام، کربلا کے تپتے ریگزار پر شہادت کا سورج غروب ہو چکا تھا، نیزے جھک چکے تھے اور فرات خاموش ہو گیا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے سر لاش میدان میں پڑی تھی۔ علی اکبر، حضرت قاسم، حضرت عباس اور چھوٹے علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب خاک و خون میں لت پت سو رہے تھے، مگر ظلم کا بازار ابھی بند نہ ہوا تھا۔ اصل کہانی تو اب شروع ہوتی ہے۔ وہ قافلہ جو گھرانوں کا مان تھا، عزتوں کی علامت تھا، اب قیدی بن چکا تھا۔ اس قافلے کی قیادت کر رہی تھی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ساتھ تھے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بیماری کے باعث بستر پر تھے۔ ان کے جسم پر بیڑیاں، گلے میں زنجیر، آنکھوں میں آنسو تھے، مگر لبوں پر صبر و رضا کا چراغ روشن تھا۔ یزید کی فوج نے اس قافلے کو قیدی بنا کر کوفہ کی طرف روانہ کیا۔ تاریخ طبری میں ہے کہ جب قافلہ کوفہ کی طرف روانہ کیا گیا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو نیزے پر بلند کیا گیا اور اہل بیت کی خواتین کو بے نقاب اونٹوں پر سوار کیا گیا۔ کیا وہ لمحہ قیامت سے کم تھا جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو نیزے پر دیکھا۔ ایک طرف شہیدوں کی لاشیں تھیں، دوسری طرف قافلہ اسیری میں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بہن تھی جن کے بھائی غیرت و عزت کی علامت تھے۔ آج اسی بہن کو بے چادری کا سامنا تھا۔ قافلہ جب کوفہ کے بازاروں سے گزرا تو لوگ تماشائی بنے ہوئے تھے۔ کسی نے صدقہ دیا، کسی نے انجان بننے کی کوشش کی، مگر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے دلوں کو چیر دینے والا خطبہ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اہل کوفہ، تمہارے آنسو فریب ہیں، تمہارے دل پتھر بن چکے ہیں۔ تم نے میرے بھائی کو تنہا چھوڑا اور اب منافقانہ آنسو بہا رہے ہو۔ پورا کوفہ خاموش ہو گیا۔ عورتیں بین کرنے لگی، مردوں نے سروں پر خاک ڈالی۔ وہ جان چکے تھے انہوں نے کتنا بڑا گناہ کر دیا، مگر ظلم کی راہ بھی ختم نہ ہوئی تھی۔ قافلہ کوفہ سے شام کی طرف روانہ کیا۔ راستے میں کئی جگہ اہل بیت کو ذلیل کرنے کی کوشش کی گئی۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمیں کھانے کی بجائے کوڑے دیے گئے اور سونے کی جگہ زنجیروں کا بستر دیا گیا۔ الاحتجاج طبرسی جلد 2 صفحہ 31۔ قافلہ جب شام کے دروازے پر پہنچا تو یزید نے جشن کا اعلان کر رکھا تھا۔ بازاروں کو سجایا گیا، لوگ ناچ رہے تھے، گلیوں میں ساز بج رہے تھے، مگر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دربار یزید میں قدم رکھا تو ساری شان و شوکت لرزنے لگی۔ یزید نے فخر سے کہا، دیکھا زینب، تیرے بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا انجام ہوا۔ تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یزید، تو نے ہمارے جسم کو قید کیا ہے، روح کو نہیں۔ ہم وہی ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا تھا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تاریخی خطبہ دیا جو ظلم پر قہر بن کر گرا۔ فرمایا، اے یزید، تو سمجھتا ہے کہ ہمیں قتل کر کے جیت گیا ہے؟ اللہ کی قسم، تو شکست کھا چکا ہے۔ ہم وہ چراغ ہیں جنہیں تو بجھا نہیں سکتا، ہم وہ ہستی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ بنایا ہے۔ بہار الانوار علامہ مجلسی جلد 45 صفحہ 134۔ یزید کانپ اٹھا، اس کے وزراء شرمندہ ہوئے، عوام نے صدائیں بلند کی اور بالآخر یزید کو مجبوراً اہل بیت کو باعزت طور پر مدینہ واپس بھیجنا پڑا۔ قافلہ جب واپس مدینہ آیا تو وہاں کے در و دیوار بھی رونے لگے۔ حضرت امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب ہم مدینہ واپس پہنچے تو لوگوں کا ہجوم ایسا تھا جیسے قیامت کا منظر ہو۔ ہر گھر سے بین بلند ہو رہے تھے۔ بحوالہ کشف الغمہ صفحہ 269۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر جو جملے کہے وہ تاریخ کے سینے پر ہمیشہ کے لیے نقش بن گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زہرا کی اولاد کو قتل کر دیا گیا،
آپ کا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے گورو کفن رہ گیا۔ ان جملوں سے مدینہ کے آسمان میں اہو بکا گونجنے لگی۔ مسجد نبوی کے در و دیوار گواہ بن کے کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسا ظلم ڈھایا گیا۔ پیارے ناظرین کرام، یہ کوئی کہانی نہیں، یہ کربلا کے بعد کی حقیقت ہے۔ وہ حقیقت جو آنکھیں نم کر دیتی ہے، دل کو تڑپا دیتی ہے اور روح کو ہلا دیتی ہے۔ کربلا کے بعد بھی اہل بیت نے ظالموں کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کو درس دیا کہ پردہ میں رہتے ہوئے بھی ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جا سکتی ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کے ذریعے حق کی روشنی پھیلائی اور صحیفہ سجادیہ میں ایسی دعائیں دی جو روح کی غذا بن گئی۔ صحیفہ کاملہ دعا نمبر 15، دعا برائے والدین۔ ہمیں کربلا کے بعد کی ان قربانی کو سمجھنا ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت حق کا پرچم تھا، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطابت اس پرچم کی بلندی تھی۔ پیارے دوستو، آج بھی اگر ہم یزیدی نظام کے خلاف کھڑا ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار اپنانا ہوگا، سچ بولنا ہوگا، حق پر ڈٹنا ہوگا، اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلنے کا ارادہ کیا ہے۔ بہار الانوار جلد 44 صفحہ 329۔ اگر ہم ان کے پیروکار ہیں تو ہمیں بھی امت کی اصلاح میں کردار ادا کرنا ہوگا۔ جھوٹ، فتنہ، بددیانتی، فرقہ واریت سب سے بچنا ہوگا اور محبت، اخلاص، صبر، حق گوئی کو اپنانا ہوگا۔ پیارے ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ بیان دل کو چھو گیا ہو تو اسے ضرور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل حنیف وائس کو سبسکرائب کریں۔ یہ وہ پلیٹ فارم ہے جہاں آپ کو سچ، علم، اہل بیت کی محبت اور امت کا درد ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرمائے اور ان کے کردار سے روشنی لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔